زمانے کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العزت کا اس میں ارشاد عظیم ہے والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، سبحان اللہ، والربانیون علماء ربانی، والاحبار فقیہ لوگ، بما استحفظوا اس کے ساتھ حفاظت چاہی گئی، من کتاب اللہ کتاب اللہ کی، یعنی کتاب اللہ میں جو احکام تھے، کتاب اللہ میں جو اللہ کے فرمان تھے، اس کی جو حفاظت ہے، مضبوطی ہے، وہ علماء سے چاہی گئی۔ ہمارے فقی لوگ، اللہ نے فرمایا والاحبار فقی، فقہ کے امام کافی ہوئے ہیں لیکن 4 اماموں کی فقہ نے عروج پایا ہے۔ ان میں جو سر فہرست نام آتا ہے وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہے۔ سبحان اللہ، آپ 90 ہجری کو پیدا ہوئے، آپ 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور 150 ہجری کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 70 سال ہے۔ میں علماء کی شان اور کردار کو بیان کرنا ہے کیونکہ اس کی از حد ضرورت ہے علماء کی شان کو بیان کرنا، کیونکہ دین کے مسائل کو سمجھنا علماء پر موقوف کرتا ہے۔ اس بات کا آپ اس سے اندازہ خود لگا لینا، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک متواتر انبیاء تشریف لاتے رہے، جن کی تعداد مفتی نعیم الدین رحمت اللہ علیہ نے 24,000 بیان کی ہے۔ وہ صاحب حضرت موسیٰ کی شریعت کے محافظ اور احکام جاری کرنے والے تھے، لوگوں کو حضرت موسیٰ کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے تو تشریف لانا نہیں ہے، تو اب جو دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہے وہ علماء کے سپرد کیا گیا۔ سبحان اللہ، جب تک ہم علماء سے محبت نہیں کریں گے، علماء کی جو نفرت ہے اس کو دل سے نہیں نکالیں گے، میں دین کی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جب ہم ان سے محبت کریں گے تو ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے دین کے احکامات پوچھیں گے، وہ ہم کو بتائیں گے۔ تو بات میں کر رہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، سبحان اللہ، آپ دوسرے تینوں اماموں سے درجے کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں اور علم کی وجہ سے بھی بڑے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے آپ کے 40 فقیہ شاگرد بیٹھے ہوا کرتے تھے، جن میں سر فہرست نام امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہوا کرتا تھا۔ یہ دونوں شخصیت بھی علم کے لحاظ سے ان کا شان بہت بڑی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ کا وفات ہو گئی تو کسی کو خواب میں ملے، پوچھا امام صاحب جی کیا معاملہ اللہ کے ہاں پیش آیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے محمد اگر تجھے بخشنا نہ ہوتا کبھی بھی تجھے اتنا علم نہ دیتا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے پوچھا اچھا امام صاحب جی ابو یوسف کہاں ہیں؟ فرمایا وہ مجھ سے 2 درجے اوپر ہیں۔ تو میں نے پوچھا استاد یہ محترم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہاں ہیں؟ فرمایا وہ اعلیٰ علیین میں ہے۔ آپ کا اعلیٰ علیین میں جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ اس درجے کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ رمضان مبارک میں آپ 61 مرتبہ قرآن جلد ختم کیا کرتے تھے اور 40 سال آپ فجر عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے۔ آپ کے بھی جوانی کی عمر تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جو فقی لوگ تھے جن کی عمر فقہ میں گزر چکی تھی بیان کرتے کرتے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لا کر مسئلہ رکھ دیا گیا کہ ایک شخص پیالے کو چاندی سے کلی کراتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا ہے۔ اب لا کر مسئلہ رکھ دیا گیا کہ ایک شخص چاندی سے برتن پیالے کو سارا کلی نہیں کراتا، اس کا آدھا حصہ کلی کرا لیتا ہے اور آدھے حصے کو کلی نہیں کراتا، آیا کہ اس میں پانی پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب اب فقیر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اگر تو سارے پیالے میں کلی ہوئی ہوتی تو ہم کہتے ہیں ناجائز ہے، اب یادیں میں ہوئی ہو یاد ہے کہ نہیں، اس کا جواب کیا دیں؟ تو آپ ابھی جوان تھے، امام ابو حنیفہ بزرگوں بیٹھے ہوئے، ان کی اجازت کے بغیر آپ نہیں بول سکتے تھے کیونکہ بڑوں کا ادب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بزرگ آپ سے ابو حنیفہ تم کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جائز ہے۔ انہوں نے تمہارے پاس اس بارے میں کوئی رسول اللہ کی حدیث دلیل ہے؟ فرمایا رسول اللہ کی حدیث تو اس بارے میں میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو یہاں سے قیاس کیا ہے کہ ایک شخص نے چاندی کی مندری پہنی ہو، چاندی کی مندری پہنی تو چولہوں سے پانی پیتا ہے جبکہ وہ مندری کو منہ نہیں لگا رہا، آیا کہ اس سے پانی پینا جائز ہے اس طرح چولہوں سے؟ تو میں نے اس کو یہاں سے قیاس کرتے ہوئے اس کا جواب دیا کہ اس پیالے میں پینا جائز ہے، جبکہ وہ پیالے کو چاندی کو منہ نہیں لگا رہا، چاندی نیچے ہے۔ اور دوسرے ہمارے امام ہیں امام مالک، آپ 90 ہجری کو پیدا ہوئے، امام
ابو حنیفہ سے 10 سال بعد، اور 179 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 99 سال ہے۔ آپ کے ابھی درد متقی اور پرہیزگار بہت تھے۔ آپ نے کبوتر رکھے ہوئے تھے، کبوتر اڑایا کرتے تھے، کبوتر باز تھے۔ تو حضرت انس کے آپ بیٹھے ہیں، تو حضرت انس نے ایک دن آپ کے جو بڑے بھائی تھے وہ بڑے متقی اور پرہیزگار سے، انہیں کوئی کام تھا، انہوں نے کہا بابا جان مالک کو کہہ فرمایا اس کبوتر باز نے کیا کرنا ہے، اسے تو چھوڑ۔ آپ فرماتے ہیں اس باپ کی جھڑکنا نا مجھے بڑی تکلیف دی، میں نے مدینے کو الوداع کہا، میں کوفے چلا گیا اور میں وہاں پڑھتا رہا۔ میں نے رات کو بھی استادوں سے اس طرح پڑھا، اگر استادیہ محترم کے بچے بھی آتے نا انہیں کھجورے دے کے جاتا، گھر چل کے استاد مصروف ہیں، میں نے رات کو بھی ان سے اس طرح پڑھا، دن کو ہی پڑھا۔ جب واپس ہے ڈائریکٹ آ کر مسجد نبوی کے امام مقرر ہوئے، پھر ساری زندگی مدینے میں رہے، تو مدینے کی قضاء، مدینے کے دودھ میں آپ نے قضاء حاجت نہیں کی، پیشاب نہیں کیا۔ جب قضاء حاجت ہوتی تو مدینے کے دودھ سے باہر چلے جاتے۔ ماتے مالک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ نماک مدینے میں رہے، مدینے کی دیواروں کے آپ ساتھ لپٹ لپٹ کر چلتے تھے کہ رسول اللہ کے پاؤں کے اوپر میرا پاؤں نہ آ جائے۔ صرف زندگی میں ایک حج کو گئے، شاگردوں نے سوال کیا استاد جی حج کو کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا میں اس لیے دوبارہ نہیں جاتا ہوں، ایک تو فرض تھا، فرض پورا کر لیا، اب حج کو جاؤں اور موت آ جائے۔ مالک اس بات کو پسند کرتا ہے موت بھی مدینے میں آئے۔ دیکھو علماء کا کردار، علماء کا متقی اور پرہیزگار ہونا، باادب ہونا، لوگ آج علماء کے بارے باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی بات قسمتی ہے۔ ہمارے تو علماء میں دین سمجھاتے ہیں، وہ خود جو عمل کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں۔ تو تیسرے ہمارے امام ہیں امام شافعی، یہ فقہ کے تیسرے امام ہیں۔ آپ 150 ہجری کو پیدا ہوئے، جبکہ امام ابو حنیفہ کی 150 ہجری میں وفات ہے، آپ امام شافعی 150 ہجری کو پیدا ہوئے اور 203 ہجری کو آپ کی وفات ہے، تقریباً آپ کی عمر مبارک 53 سال ہے۔ اور چوتھے ہمارے امام ہیں امام احمد بن حنبل، آپ 163 ہجری کو پیدا ہوئے، امام شافعی سے 13 سال بعد، اور 231 ہجری میں آپ کی وفات ہے، آپ کی عمر مبارک تقریباً 18 سال ہے۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی فرماتی ہے میرے باپ کو دن میں صرف 2 کام ہوا کرتے تھے، 24 گھنٹوں میں میرے باپ کو 2 کام تھے، صبح سے لے کر شام میں مدرسے میں بچوں کو حدیث پڑھانی ہے، فقہ پڑھانی ہے، اور شام سے سویر تک اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے ہیں۔ تو میرے دل میں بڑی حسرت تھی، بڑی خواہش تھی کہ میرے جو باپ کا استاد ہے امام احمد بن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کے، آپ کی بیٹی فرماتی ہے مجھے بڑی خواہش تھی کہ جو میرے جس نے اس شیشے کو تراشا ہے اللہ اس معمار کی تو زیارت کرائے۔ میرے نا دل میں یہ بڑی حسرت رہتی تھی کہ امام اللہ تعالیٰ امام شافعی کی زیارت کرائے۔ تو ایک دن امام شافعی کا خط آیا کہ احمد بن حنبل میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تو بابا جان نے مجھے فرمایا بیٹی ہر چیز نہیں ہونی چاہیے، تیاریاں کرنی شروع کر دو، لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی عام ہستی نہیں آ رہی، کوئی عام ہستی نہیں آ رہی۔ جب کچھ دیر مہینے کی مسافت کے بعد آپ پہنچے تو آپ کی بیٹی فرماتی ہے میرا باپ نا آدھی روٹی کھایا کرتا تھا، امام احمد بن حنبل آدھی روٹی کھایا کرتے تھے، تو میرے ذہن میں یہ زاویہ تھا کہ جو آپ کے استاد ہیں وہ آدھی سے بھی آدھی کھاتے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 7 روٹیاں پکائیں اور بھیجی تو امام شافعی ساتھ کی ساتھ کھا گئے۔ میرے ذہن میں بڑا خیال ہے کہ میں اس کے بارے کیا سوچتی تھی اور یہ کیا نکلا، مگر میں نے ذہن کو سمجھایا اتنی مسافت کے بعد بھوک لگی ہوگی، تعالیٰ اپنے معمولات پر آ جائیں گے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے کہا تھا میرا باپ شام کے بعد نفل پڑھنے شروع کرتا ہے، یہ آدمی شام کے بعد نماز کے بعد شروع کر دیتا ہوگا۔ ہوا کیا کہ آپ نے نماز پڑھی اور آ کر بستر میں لیٹ گئی، شاہ کی نماز پڑھی آپ نے لیٹ گئی۔ میں نے صبح وضو کے لیے پانی بھی رکھا، پانی بچنا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو تھکاوٹ ہو کہ دوسرے دن اپنے معمولات پر آ جائیں گے، لیکن دوسرے دن بھی آپ کا وہی معمولات رہا، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے سو گئے۔ تو جب جانے لگے نا میں پردے کے پیچھے آپ کی بیٹی فرماتی ہے چھوٹ گئی کہ بابا جان پوچھتے ہیں استاد جی کیسا سفر رہا؟ فرمایا میں جب راستے میں آیا 1 ماہ کی مسافت تھی، راستے میں صرف 2 یا 3 لقمے لگایا کرتا تھا، صرف جان بچانے کے لیے، جن کے ہاں کھانا کھا رہا ہوں ان کا رزق حلال ہے یا حرام ہے، صرف 2 یا 3 لقمے صرف جان بچانے کے لیے لگایا کرتا تھا۔ بیٹا
तुझे तो मैंने खुद तराशा हुआ था, मुझे पता था तेरे रिज़्क में कोई खराबी नहीं है, तेरा रिज़्क नूर है, तुम वो अपने को पेट भूख बुझाने के लिए नहीं खाता रहा, अपने अंदर नूर भरता रहा। और जब तुम इशा के बाद जब मैं नमाज पढ़ कर आता और मैं बिस्तर में लेट जाता, जो तुम इशा की नमाज में कुरान की तिलावत किया करते थे ना, मैं आपको उसकी तफसीर लिखा करता था। मैं बिस्तर में लेट कर उसकी मसाइल लिखा करता था, उसकी तशरीह लिखा करता था। आपकी बेटी बोल उठी कि मेरा बाप तो नफल पढ़ता है अपने लिए, ये हस्ती तो काम करती है पूरी उम्मत के लिए, सुभान अल्लाह। इसमें पूरी उम्मत का फायदा है। तो आप सिर्फ एक हदीस उलमा की शान में और फिर मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई। इस हदीस को इमाम गजाली ने अपनी किताब दकीकुल अखबार फिल जन्नत फिल नार में लिखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला हशर को एक बंदे से हिसाब लेगा, जब हिसाब लिया जाएगा उसके ज्यादा गुनाह होंगे, नेकियां थोड़ी होंगी, उसको हुक्म होगा कि जन्नत में चला जा। वो जहन्नम की तरफ रुख कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को फरमाएगा, जिब्रील इसे रोक ले और इससे सवाल कर कि तू अगर पूरी जिंदगी उलमा की मजलिस में बैठा है ना, तो बता दे हम तुझे छोड़ देंगे। अगर तू अपनी पूरी जिंदगी में कभी उलमा की महफिल में बैठा है, तो बता दे तेरे सारे गुनाह माफ कर देंगे। तो जिब्रील जाते हैं, जाके सवाल करते हैं, अल्लाह फरमाता है अगर तू जिंदगी भर उलमा की मजलिस में बैठा तो बता छोड़ देंगे। तो वो कहता है नहीं, हम उलमा के पास नहीं बैठा करते थे, हमारी तो इस्लाम जो एमएनए के साथ थी, चेयरमैन के साथ थी, हम तो उलमा को कुछ नहीं समझते थे, हम तो इनके बारे जुबान दराजी करते थे, इन्हें बुरा भला कहा करते थे। अतः जिब्रील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या अल्लाह, वो कहते हैं नहीं। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील फिर जा, उससे सवाल कर, उलमा की मजलिस में तो नहीं बैठा, अगर उलमा के साथ बैठकर खाना खाया तो बता दे फिर भी छोड़ देंगे। जिब्रील जाते हैं और सवाल करते हैं, वो कहता है नहीं। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, या अल्लाह, वो कहता है नहीं। अच्छा जिब्रील फिर जा, उससे सवाल कर, उलमा की मजलिस में भी नहीं बैठा, उलमा के साथ खाना भी नहीं खाया, अगर तूने उलमा से मोहब्बत की हो फिर भी बता दे फिर भी छोड़ दे। वो कहेगा नहीं, मैंने मोहब्बत भी नहीं की, हमसे उनसे मोहब्बत करते ही नहीं थे, हम उनको समझते ही नहीं थे, समझते होते तो उनसे मोहब्बत करते ना। अल्लाह की बारगाह में जिब्रील हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या अल्लाह, वो कहते हैं अच्छा जिब्रील फिर जा, उससे फरमा उलमा से तूने मोहब्बत भी नहीं की, उलमा की मजलिस में नहीं बैठा, उलमा के साथ खाना भी नहीं खाया, अगर तेरा कभी कोई एक रात उलमा के साथ तू उनके हुजरे में तूने आराम फरमाया, बता दे फिर भी छोड़ देंगे। अगर तू एक रात उनके हुजरे में ठहरा हो, वहां तूने आराम फरमाया, बता फिर भी छोड़ देंगे। बस जिब्रील आकर उससे सवाल करेंगे, वो कहेगा जिब्रील नहीं। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, या अल्लाह, कहता नहीं। अच्छा जिब्रील फिर जा, उससे कहे कि तेरा कोई ऐसा दोस्त दुनिया में था जिससे तू मोहब्बत करता था, वो आगे किसी आलिम से मोहब्बत करता था, बता फिर भी छोड़ देंगे। तेरा कोई ऐसा दोस्त है जिससे तू मोहब्बत करता था, वो आगे उलमा से मोहब्बत करता था, बता फिर भी छोड़ देंगे। अच्छा जिब्रील आएंगे, उससे सवाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तेरा कोई ऐसा दोस्त है जिससे तू मोहब्बत करता था, वो आगे उलमा से मोहब्बत करता था, बता फिर भी छोड़ देंगे। वो कहेगा जिब्रील हाँ हाँ, मेरा वो दोस्त एक था जिससे मैं मोहब्बत करता था, वो आगे उलमा से मोहब्बत करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जिब्रील इसका हाथ पकड़ ले और इसको जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह को पता था कि इसका कोई ऐसा दोस्त है जिससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने ये स्टेप बाय स्टेप उनसे पूछा, इसमें अल्लाह तबारक व तआला उलमा की शान हमको बता रहा है कि उलमा की शान ये है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे दादा और दादी जान की कब्रों पे करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।